علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ناظرین، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کی رات اور کل کی رات ایک دم خاص عبادت کی ہے، اس لیے آپ لوگ اپنے خوشیوں کے ساتھ اس رات میں عبادت کرنے کا بھی اہتمام فرمائیں۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 29 رمضان المبارک، حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی خطبہ۔ 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں، جس میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الوداعی اور تاریخی خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، غور سے سنو، تمہارا ایک معبود ہے اور تم سب ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر بڑائی حاصل نہیں ہے مگر جن کے اعمال نیک ہوں۔ اور سنو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ میرے بعد تمہارے لیے خدا تعالیٰ کی کتاب اور میری پیروی سیدھا راستہ ہے، اگر اس پر مضبوطی سے قائم رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگو، کیا میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پورا پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا، بے شک آپ نے پورا پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہنا۔ خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں مشغول ہو گئے اور حج کے ارکان مکمل کر کے مدینہ واپس ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ برمودا کا عجیب و غریب سمندر۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ایک ایسی جگہ بنائی ہے جسے بحیرہ برمودا مثلث کہتے ہیں۔ اس سمندری علاقے کے متعلق بڑی عجیب بات یہ ہے، اس میں کوئی ہوائی جہاز، پانی کا جہاز وغیرہ جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ اس کے پاس سے گزرنے والے جہاز میں آگ لگ گئی جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب تک تقریباً 521 ہوائی جہاز اس سمندر علاقے میں اوپر سے گزرتے ہوئے اچانک جل کر تباہ ہو چکے۔ دنیا کے سائنسداں آج تک یہ تحقیق نہ کر سکے۔ فلکی سیارہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو تصویر لی گئی، اس میں صرف ایک کہرا نظر آتا ہے۔ آخر دنیا کے اس حصے میں کیا ہے؟ یقیناً انسان کو اللہ کی قدرت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر ہی پڑتے ہیں اور یہ ماننا ہی پڑتا ہے کہ پوری کائنات کا چلانے والا ایک اللہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں صدقہ فطر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد غلام، مسلمانوں پر 1 سا کھجور یا 1 سا صدقہ فطرہ واجب قرار دیا ہے اور نماز عید سے پہلے اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نکل کر عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تکبیر یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اس کو آہستہ سے پڑھنا ہے اور ایک راستے سے جانا ہے عید کے لیے، اور عید کے بعد نماز کے بعد دوسرے راستے سے آنا ہے۔ یہ سنت ضرور اپنائیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، انعام کی رات۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کر فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصوروں کو معاف کروانے والا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اس نے حرام مال جمع کیا پھر اس میں صدقہ کیا تو اجر و ثواب کے بجائے الٹا وبال ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بھنی ہوئی بکری تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کو کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے کہ جو کہ روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک اور آواز سنیں گے، وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی کہ گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی۔
بسم اللہ اللہم اغتسلت رجاء شفائک و تصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی کی تصدیق کرتے ہوئے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ایمان والو، جب تم آپس میں خفیہ باتیں کرو یعنی آہستہ چھپی ہوئی باتیں کرو تو گناہ، ظلم، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی خفیہ باتیں نہ کیا کرو، بلکہ بھلائی اور پرہیزگاری کی باتوں کا مشورہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔